آگے جو آیت نمبر 7 آ رہی ہے نا، اس میں مزید اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے گا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے دوبارہ وہی نا، دودھ جو پلانے والی جو انا اس کو کہتے ہیں، اور جو بھی وہ عورت ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی کو فراخی اللہ نے مال میں دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے بچے کا نان نفقہ دے گا. دودھ جو عورت یہاں ایکچولی بالکل ڈائریکٹ تو عورت کا ہی، دودھ پلانے والی عورت کا ذکر ہے کہ اس کو اچھی اجرت وہ دے دے گا. لیکن یہ کہ اگر غریب اور کمزور ہے اور وہ دودھ پلانے والی عورت کو بس تھوڑی بہت ہی اجرت دے سکتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ دونوں ہی ماں اور جو باپ ہیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. ظاہر ہے دیکھیں نا، پھر جب ایک گڈ نوٹ پہ بات ختم ہوگی تو بیوی بھی خیال کرے گی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم افورڈ نہیں کر سکتے تو تم چلو اتنا ہی دے دو، ہے نا، افہام و تفہیم والا معاملہ چلے گا. اور تو یہاں پہ سورہ البقرہ آیت نمبر 233 میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ سارے احکامات میں آپ کو بتا رہی ہوں سورہ البقرہ میں آپ کرائیں جو آپ پہلے سے یعنی یہاں موجود ہیں، بہت ڈیٹیل میں ہم نے کیے تھے. تو اسی کی ایک آیت میں آتا ہے نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے نہ باپ کو، دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے. تو اب یہاں پہ باپ کے رائٹ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس پہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، جو نان نفقہ وہ تمہارے بچے کو دے رہا ہے وہ لے لو. اور پھر آگے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کشادگی کرتا ہے. بھئی اب تم نے تو ڈیورس لے لی، ٹھیک ہے نا، شوہر سے، تمہارے جو بھی مسئلے مسائل تھے، اب اللہ تمہارے اور تمہارے بچے کے رزق میں آسانی کرے گا. جھگڑنے سے ویسے بھی کوئی رزق تمہارا بڑھ نہیں جائے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 8 and 9. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور ان کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا جا رہا ہے مختلف بستیوں کا، جو کہ آپ کو پتہ ہے قوم نوح کو سیلاب سے ہلاک کیا گیا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کا محاسبہ کیا اور سزا دی. تو مراد یہی ہے کہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ انسان دیکھ لے کہ یہ جو اقوام تھیں، نمبر 1 بات یہ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، مختلف نافرمانیاں کی، جس میں کہ شرک نمبر 1 ان کا گناہ تھا. تو ان میں سے کیا سزا دی اللہ نے؟ قوم نوح کو سیلاب سے اور اوپر بارش جو ہوئی اس سے تباہ کیا. پھر قوم عاد جو ہے وہ تیز آندھی کا عذاب ان کے اوپر آیا. پھر قوم سمود پہ چیخ کا عذاب آیا، بہت تیز آواز. قوم لوط کے بستی جو ہے وہ تلپٹ کر دی گئی، پتھروں کا عذاب ان کے اوپر آیا. تو سمپلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی شریعت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام یہی کچھ ہوتا ہے. تو ایک طرح سے ایک ڈراوا ہے ایک عام طور پہ بھی طلاق کی آیات کے بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنہوں نے بڑی بڑی بھی نافرمانی کی تو ان کا بھی انجام بہت برا ہوا. تو تم بھی اگر اپنی کوئی کسی قسم کی بھی نافرمانی یا اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہونے والا ہے. مطلب ایک عبرت کے لیے یہ آیات بیچ میں قرآن میں اس طرح کی دیگر اقوام کی مینشن کی جاتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 and 11. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اب یہاں پہ بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسولن سے یہاں مراد یہ ہے رسول، اور دوسری بات یہاں پہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، اور بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ رسول کا جو منصب ہے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فریضہ ہے، اور آپ کی بعثت جو ہوئی تو وہ بیسکلی کس لیے ہوئی تھی کہ جو بنی نوع انسانیت ہے خاص طور پہ جو عرب تھے تو ان کو جو اخلاقی پستی تھی ان کی، جو وہ گناہوں کی تاریکی میں، شرک میں اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اس سے ایمان صالح کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ یہ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، تو وہ یہاں ہائی لائٹ کیا گیا۔ دوسری بات کیا عمل صالح کا ذکر کیا گیا، تو عمل صالح آپ کو میں نے بتایا قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے تمام احکامات اور فرائض کی پابندی بھی عمل صالح کے اندر آتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی ہر وہ کام سے بچنا جس میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو وہ چیزیں بھی، وہ عمل بھی پھر عمل صالح بن جاتا ہے جو کہ اللہ کی اطاعت کے مطابق کیا جائے، اس میں اللہ کی نافرمانی شامل نہ ہو۔ تو یہی بتایا گیا کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے کہ جنہوں نے صرف زبان سے اظہار نہیں کیا ہوگا، کہ زبان جیسے منافق تھے کہ زبانی طور پہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ گو بھی ہوتا ہے نا منافق، ہم نے بڑے ڈیٹیل میں پڑھ لیا، بلکہ انہوں نے جو ایمان کے تقاضے ہیں ان پر عمل کیا ہوگا، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ عمل۔ صرف یہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ عمل اور گناہوں سے پرہیز، یہ دو چیزیں، اگر یہ دو چیزیں مائنس ہیں اور زبان سے کوئی اللہ کا نام اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ منافق ہے، تو مسلمان، یہ تو نہیں، اس کو نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، لیکن ہے وہ منافق۔ اور منافق کے بارے میں ہم سورہ منافقین میں پڑھا ہے کہ کتنے زیادہ اللہ کا غضب ان کے اوپر بھڑکے گا قیامت کے دن، تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اب آگے آ رہی ہے آیت نمبر 12 ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ون آف دا مشکل ترین قرآن کی آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور میں ابھی ایکسپلین کروں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کے قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک فیکٹ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اچھا ان کی جو پوزیشننگ ہے وہ کیسی ہے؟ اوپر چلے، ایک کے اوپر کر کے 7 ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فیکٹ ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ انکشاف ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے اس آیت سے، آپ آیت دیکھ لیجئے ایک دفعہ تو آپ کو اندازہ ہو، شروع میں دیکھیے پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، کیا مراد با 7 زمینیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی علماء کا یہی کہنا ہے کہ اوپر تلے 7 زمینیں ہیں، اور ان کی جو بود اور بود کیا ہوتا ہے؟ دوری، ان کی جو دوری اور مسافت ہے ہر زمین میں اللہ کی مخلوق آباد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سن کے آپ ہلیں گے نا، سم تھنگ ویری کہنا چاہیے ڈفرینٹ یا اسٹرینج، ہاں بہت ہی ڈفرینٹ سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو القرطبی آپ نے سنا ہے نا، بہت مشہور تفسیر ہے، تو اس میں یہ تفسیر آئی ہے، امام قرطبی نے اس کی ہے۔ مزید دیکھیے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے مانا قرطبی کی حدیث ہے، اور آیت صاف ہے، آپ دیکھیں نا آیت، آپ پہلا آیت پڑھیے، آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، آرام سے بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ مزید میں مسلم کی ایک حدیث سے واضح آپ کو کرتی ہوں، بلکہ ایک حصہ اس کا مسلم کا ہے، اگلا حصہ بخاری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ہتھیا لی تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عذاب کا ذکر ہے اور 7 زمینوں کا ذکر ہے، پھر اس میں اضافہ ہے بخاری میں، شروع میں یہی ہے، آگے آتا ہے اور اس کو 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ 7 زمینوں تک کیا آ رہا ہے دماغ میں دیکھیے نا، دھسایا جائے گا، تو یہ دو بہت مطلب مسلم اور بخاری کی میں نے آپ کو لیول بتایا، اور دھسانے والی بخاری کی ہے، اس میں تھوڑا اضافہ ہے اسی حدیث میں نا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہاں پر
کہ جس طرح سے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے آسمان پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ غالب ہے، اللہ قادر ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہر زمین پہ اس کا حکم چلتا ہے. آسمانوں کی طرح ان زمین کی بھی تدبیر وہ کر رہا ہے، اور ان زمینوں میں بھی سپیشیز رہ رہی ہیں. وہ ہماری طرح ہیں یا کس کی طرح ہیں، یا وہ ایلینز ہیں، وی ڈونٹ نو. یہ متشابہات ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ اسپیشی ہیں، کیونکہ خالی زمین بنانے کا تو کوئی نہیں مقصد ہے نا، ہماری طرح ان کی وہاں پہ اسپیشی ہے. اور بات کیا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اگر ہم اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کریں یا ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو بات یہ ہے کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے کیا چیز جو ہے وہ بعید تر ہے نا، ایسی چیز کے انسان جو ہے وہ بہت اس پہ حیران ہو. اس کے علاوہ ایک یہ امریکن یہ رینڈ کارپوریشن رپورٹ اینڈ ریسرچ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو انہوں نے بھی کچھ اس قسم کا ایک اندازہ اپنی رپورٹ انہوں نے جمع کرائی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی زمین کے بارے میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہماری زمین جس گیلیکسی وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آباد ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ریسرچ سے یہ پروف کیا ہے کہ تقریباً 60 کروڑ ایسے ہی پلانٹس جو ہیں وہ ہمارے زمین کی طرح کے ملتے جلتے انہوں نے ان کو پن پوائنٹ کیا ہے. تو آپ یہ تو الگ بات ہے نا، 60 کروڑ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کے ملتے جلتے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سو کے اندر جو ہے وہ جاندار مخلوق ہے، اسپیشی ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا. تو یہ لنڈن اکانومسٹ کی رپورٹ ہے. تو وہ ظاہر یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، ایگزیکٹلی ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا کہ ان کی ڈیٹیل میں کیا مراد ہے، لیکن بہرحال ان کا کیا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایزی کر لیجئے کہ انہوں نے کچھ ہمارے علاوہ بھی زمینیں ایکسپلور کی ہیں، جو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جیسی جاندار مخلوق اس میں بستی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو یہ چیز پروون ہو گئی. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، مفسر قرآن، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس آیت کی تفسیر تمہیں بتاؤں تو مجھے گمان ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، اور تمہارا کفر یہ ہوگا کہ تم اس بات کو جھٹلاؤ. تو یہیں سے دیکھ لیجئے، جس نے اللہ نہ کرے کافر ہونا ہے تو وہ اس کے اوپر سوال اٹھائے گا. آپ دیکھیں کیسی بات ہے نا. اور اس کے علاوہ نا ان کی 2-3 اس قسم کی نا ملتے ہیں، قول ملتے ہیں. ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ میں عام لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کیونکہ کہیں لوگوں کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے. تو وہ بہت ڈیٹیل میں اس کو نہیں بتاتے تھے، اور ویسے بھی جو متشابہات آیات ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا جاتا، بس جتنا کچھ ان کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے تو بس اتنی بات کی جاتی ہے. پھر ایک اور ابن جریر نے روایت کیا ہے، اس میں بھی ابن عباس کا قول ہے. انہوں نے فرمایا جب اس کی تفسیر کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے فرمایا کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے تم پر کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں تو تم کافر نہ ہو جاؤ، یعنی میں تب تمہیں اس کا مطلب بتاؤں گا. تو یہ جو ہے اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس سے ایسا نہیں کہ اور زیادہ اللہ پہ ایمان یقین سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو واقعی کوئی ہستی ہے. یہ کون کر سکتا ہے نا کہ ہماری جیسی زمین بھی بنا دے، اور دوسری بات یہ کہ اتنی جو ہے ڈائمینشنز آلریڈی اس کائنات میں موجود ہیں جن کو سائنٹسٹ تک، ہم تو چھوڑے نا، ہم تو عام انسان ہیں، سائنٹسٹ نے بھی ابھی تک ایکسپلور نہیں کیے. تو اللہ کی تو اور وحدانیت پہ ایمان آتا ہے نا الحمدللہ. جو مومن ہوتا ہے اس کا تو ایمان اور گاڑا اللہ پہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی بات ہے، واہ بھائی ابھی تک تو ہم اللہ کے آسمانوں کے ہی اس سے اتنا امپریس تھے کہ اللہ کے 7 آسمان ہیں، اب تو ہمیں ایک اور بات پتہ لگی. تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ مکمل بھی. اب ہم